راجوں تو شہزادہ علی اکبر نے پوچھا ابا جی کیا بات؟ فرمایا میں نے ایک سوار کو دیکھا ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا اور کہتا کہ یہ لوگ چل رہے ہیں اور ان کی موت ان کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا لسنا علی الحق، ابا جی ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم ہے کہ کوئی معبود نہیں، ہم حق پر۔ تو بیٹے نے فرمایا ابا جی فٹال موت تو اعلیٰ من العسل، شاید اتنا میٹھا نہیں جتنی موت پیاری ہے۔ آپ نے فرمایا تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیرے جیسے بیٹے کی چوٹ کوئی، میرے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے، موت سے کیا گھبرانا، اپنے وقت پر آنی، مگر دین کے لیے جان دے، آپ سوچ سمجھ کر دے۔ اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ جب یہی تاریخ تھی 9، یہی وقت تھا عصر کی نماز کے بعد، امام علیہ السلام اپنے خیمے کے آگے تلوار پر اس طرح سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے بیٹھے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ لشکر نے آگے بڑھنا شروع کر دیا، تو امام علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ پوچھو کیا بات ہے، ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے جا کر پوچھا تو عمر سعد نے کہا کہ میں تو بات کو ماننا چاہتا تھا، ابن زیاد کو بھی مشورہ دیا، وہ بھی قائل ہو گیا تھا، مگر شمر ملعون نے کہا کہ نہیں، سرنڈر کرانا چاہیے، اس لیے بات نہیں بنی، حکم ہو گیا کہ حملہ کرو۔ تو امام علیہ السلام نے کہا ان سے کہو کہ ٹھیک ہے ایک رات ہمیں مہلت دے دیں، اگلے دن جو چیز طے کریں۔ وہاں ایک آدمی نے بہت اعلیٰ بات کی، میں نے سنا، وہ بیان کر رہا تھا، اس نے کہا حسین مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ ایک رات زیادہ لینے سے انہیں کیا فائدہ ہونا تھا؟ دیکھیں نا، ایک رات اگر مہلت مل گئی تو اس سے عمر لمبی ہوگی؟ نہیں، مہلت مانگ نہیں رہے تھے، مہلت دے رہے تھے۔ ان کو بھی مہلت دے رہے تھے کہ تم میں اگر کوئی سعادت مند اور خوش نصیب ہے تو توبہ کر لے۔ اور آپ دیکھیں کہ مکہ سے 72 آئے تھے، تاریخ اٹھائیں 140 سے زیادہ شہید ہوئے، وہ سارے اس رات کے اندھیرے میں آئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ لشکر جو ہے نا یہ جہنم کو جانے کا فیصلہ کر چکا ہے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، امام حق پر ہے۔ موت دیکھتے ہی ادھر سے چھوڑ کر ادھر آئے، اور آپ کے ساتھیوں میں ایک بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا جو یہ سمجھے کہ میں نکل جاؤں۔ حالانکہ رات کو امام علیہ السلام نے سب کو خیمے میں جمع کیا اور کہا میں نے مہلت لی ایک دن کی، میں تم سب سے کہتا ہوں کہ میرا ساتھ چھوڑو، میرے بچوں کو بھی ساتھ لو، چلے جاؤ، کوئی روکے گا نہیں، انہیں صرف میری ضرورت ہے، صبح میرے ساتھ جو چیز چاہتے ہیں کر لیں گے۔ تو آپ جانتے ہیں نا، بوڑھے جوان نہیں، بوڑھے بھی اٹھ کر روئے۔ انہوں نے کہا امام 72 تو تیرے ساتھ ہیں، اور ہم بھی چلے جائیں تو کل رسول اللہ کو اور فاطمہ کو کیا منہ دکھائیں، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالو۔ اگر 100 بار بھی مرنا ہوتا اور ہماری لاشیں جلائی جاتی ہیں پھر زندہ ہوتے ہم، پھر بھی ساتھ نہ چھوڑ دے، انما ہے قتلۃ واحد، یہ تو معاملہ ایک بار مرنے کا، کیوں چھوڑیں؟ تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے بڑی دعا کہ تمہارے جیسے مخلص ساتھی شاید ہی کسی کو ملو، میں کہہ رہا ہوں کہ موت سے بچ جاؤ، تم کہتے نہیں ساتھ مریں۔ اس لیے وہ جو ظالم لشکر تھا اس کو بھی مہلت دی کہ تم نے اگر کوئی نیک بخت ہے تو توبہ کر لے۔ آ گئے ادھر سے لوگ، اور تو این درمیان جنگ کے آیا نا، صفیں بند گئی، وہی آپ کو گھیر کر لایا، مگر شریف النفس تھا، نماز آپ کے پیچھے اپنے لشکر سمیت پڑھتا رہا، کوئی سختی نہیں کی۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم ناراض میں واپس آ، اس نے کہا یہ مجھے اجازت نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کروں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ابن زیاد کے پاس جانا تو اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنا، مسلم نے امان لی تھی، کیا بنا اس قسم کا؟ قسم دے کر لائے تھے تم، وہ قرآن کی قسم کا کوئی اعتبار نہ کیا، اس کی لاش بازاروں میں گھسیٹ لی۔ اسی طرح تم ذلیل موت مجھے مارنا چاہتے ہو، میں مروں گا مگر عزت کی موت مروں گا، دنیا میری موت کو بلا نہیں سکے گی، میں ایسی موت مروں گا۔ اس لیے یہ نہ کہو کہ تم ابن زیاد کے پیش ہو جب۔ تو اس نے کہا چلو میں سختی نہیں کروں گا، آپ بھی چلتے رہے، میں بھی ساتھ ساتھ چلتا رہوں جب تک نیا حکم نہیں آتا۔ کربلا میں 2 تاریخ کو حکم آ گیا۔ اب حیرت کی بات آپ سوچیں کہ 3 آبادیاں پاس ہیں، لوگ بس رہے ہیں، وہاں پانی ہے، رہائش ہے۔ امام نے کہا اور مجھے وہاں اترنے کی اجازت دے دو۔ تو اس نے کہا امام علیہ السلام مجھ پر جاسوس بھیجتا گیا نگران، اور ساتھ حکم آیا کہ ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دے جہاں نہ کوئی سایہ ہو اور نہ پانی ہو۔ اللہ کے رسول کے فرزند کو جگہ جو ان مسلمانوں نے دی، نہ پانی نہ کوئی سایہ۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا نام کیا زمین کا؟ کہنے لگا کربلا۔ آپ نے فرمایا ہاذ یرد کرب میں ببلا، یہی دکھوں اور آزمائشوں کی زمین ہے، ہمارے نوجوان یہیں قتل ہوں گے، بیویاں یہیں قیدی ہوں گی۔ اور جب لوگوں نے مدینہ شریف میں روکا، بڑے بڑے خیر خواہ تھے کہ آپ بچیوں کو ساتھ نہ لا جائیں، یہ بہنوں کو لے جائیں، کوئی جنگ کے لیے ان کو ساتھ لے کر جاتا، کسی محفوظ مقام پر پہنچانا چاہیے۔ تو آپ نے اس وقت جواب دیا کہ شاء اللہ یرانی قتیلا و یرن نساء سبایا،
اللہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ مجھے قتل ہوا دیکھے اور ان عورتوں کو قیدی ہوئے دیکھے۔ اللہ کی نصیحت یہ ہے، یہ قید نہ ہوں گی تو میرا مشن ناکام رہ جائے گا۔ یہ لوگ یہ بات مشہور کر دیں گے کہ ایک باغی تھا، اس کو ہم نے قتل ہی کرنا تھا۔ جب یہ نالائق ان کی عقل الٹی ہو جائے گی نا، ان بچیوں کے بازاروں میں گھمائیں گے، اس وقت امت میں ایک زلزلہ آئے گا کہ اس کو تو تم باغی کہتے ہو، ان رسول اللہ کی بچیوں کا کیا قصور، تم درباروں میں لیے پھرتے رہے۔ اسی کو شاعر نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا کہ سارا کربلا کا قصہ دو تو چیپٹر ہے، حدیث عشق، دو باب است کربلا و دمشق۔ دو باب ہیں، ایک کربلا میں لکھا گیا، ایک دمشق میں لکھا گیا۔ کربلا میں حسین یکے حسین رقم کر دو دیگرے زینب، ایک حسین نے لکھا، دوسرا زینب نے۔ زینب نہ ہوتی اور اللہ اس کو وہ جرت نہ دیتا جو اس نے دکھائی۔ سب مورخ میں نے پڑھے، شیعہ اور سنی۔ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں صحابہ میں کہ جب زینب ان درباروں میں بولی تو اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا جیسے علی قبر سے نکلا۔ اتنی دیر 18 افراد جو تھے جن کے بارے میں اہل حدیث عالم کا کہہ رہا ہوں، نواب سی فرماتے ہیں، اور 18 وہ بندے فاطمہ کی اولاد تھے جن کا کوئی ثانی اثر نہیں، 18 تو وہی شہید ہوئے۔ حضرت زینب کے اپنے 18 شہید ہو گئے، مگر اس کام کا کوئی اثر وہاں ظاہر نہیں ہوا۔ پوری دلیری سے انہوں نے للکارا کہ تم اور بھی جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہماری محبت تم دلوں سے نکالنا چاہتے ہو زور لگا لو، یہ قیامت تک نہیں نکلے گی۔ جو صحیح معنی میں مومن ہوگا نا، وہ ہماری محبت سے کبھی اپنے سینہ کو خالی نہ پائے گا۔ کیا خالی پانا؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا، یہ سنیوں کی حدیثیں سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم کے درمیان اور حجر اسود کے درمیان ساری عمر نفل پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزوں میں گزارے، مگر اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو، جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ اہل بیت جو ہیں یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں، یہ نیکیاں کر کے انہوں نے کوئی درجہ نہیں لیا، وہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ نے مشیت نے انہیں چن لیا تھا۔ اسی لیے کہنے والے نے بہت اچھا کہا، امام عبدالوہاب شعرانی سنی عالم لکھتے ہیں، فلا تعدل باہل البیت ناس، اہل بیت کے برابر کسی کو نہ کر، اہل البیت ہم اہل السعادہ، جو اہل البیت ہے نا یہ خوش نصیب لوگ ہیں، ان کو اللہ نے چن لیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام خود ام عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی، علی آئے، فاطمہ آئی، حسن حسین آئے، آپ نے اپنی کملی میں لے لیا اور کہا اللہ یہ میرے اہل ہے، پاک کر۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں 5 تن پاک، اس کا مطلب باقی نہ پاک ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یار 11-12 اور بھی ہیں جن کو پاک مانتے، اس میں کوئی کلمہ حسر کا نہیں ہے کہ یہ صرف پاک ہے، نہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی موقع پر رسول پاک، تو اس کا مطلب کون یہ لیتا ہے صرف رسول پاک ہے باقی نہ پاک؟ یہ تمہاری شرارت ہے، یہ پاک ہیں آپ کی دعا سے۔ اور اگر اور بھی کوئی پاک نے کیا، ائمہ اہل بیت میں سے شیعہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ بھی معصوم ہے، تو پاک کسی کو اللہ نے کیا، مگر یہ برگزیدہ، یہ ایسے ہیں کہ جب نجران کے عیسائیوں سے موالے کی نوبت آئی، اتنا بڑا معتزلی عالم دارالمخشری تفسیر میں لکھتا ہے کہ یار اس سے بڑی شان آل ابا کی کیا ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت علی کو لیا، فاطمہ کو لیا، حسن حسین کو لیا، عیسائیوں سے مقابلہ تھا، اور دعا کرنی تھی کہ جو فریق ہے اس پر اللہ کا عذاب آ جائے، کسی کو ساتھ نہیں۔ اس لیے اہل البیت کی محبت سے سینہ خالی سے کیا لینا، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ شہزادے جو ہیں ان کے بارے میں سنیوں کے دفتر بڑے، یہ ریکارڈ ہو رہی، جہاں چلے جائے گی انٹرنیٹ پر پڑھ کے بھیجے تھے۔ آپ نے فرمایا حب اللہ من حب حسن و حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حب حسن و حسین قد حبنی، جو حسن حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضہما قد ابغضنی، جس کی بات میں تمہیں بو آئے نا کہ یہ ان دونوں سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اصل میں وہ میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ بچوں کا تو بہانہ بناتا، میرے ساتھ محبت ہوتی، میرے دل کے ٹکڑوں کے ساتھ کیوں بغض کرتا؟ اس لیے اہل البیت کے بارے میں جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی شیعہ سب کے پاس، آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں، میں کیا حدیثوں سے بیان کرا، اور میرے ہی کوشش سے 22-20 سال ہو گئے، بڑے میرے خلاف فتوے نکلے، مگر الحمدللہ اب ہر مسجد میں شہادت کانفرنس ہو رہی ہے اور اس میں امام علیہ السلام کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ میں نے رخ موڑ دیا کہ تم نے یہ ناسبیت یار پھیلا دی، دشمنی اہل بیت کی، یہ مردانیوں کی اہل سنت کی بات کرو۔ اہل سنت میں کوئی عالم آج تک ہوا جس نے امام علیہ السلام؟ اب ان کا ایک شوشہ یہ کہتے ہیں سید الشہداء، تو ہماری حدیثوں میں آتا ہے سید الشہداء حمزہ تو بن عبداللہ ہے سید الشہداء۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ جو ٹکڑا ساتھ ہی ہے وَرَجُلٌ قَامَ فِي وَجْهِ امام جائز، ایک وہ سید الشہداء ہوگا جو ایک ظالم حاکم کے